سيدنا ومولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آیات لکھی ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو، اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 3 سے اور 4 سے۔ پس اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو تو نہ صرف ایک سے نکاح کرو، تو تم صرف ایک سے نکاح کرو یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے، اور تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تمہیں کچھ دیں اس کو مزے سے کھاؤ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیات ہیں، 2 آیات جو ہیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ اس حوالے سے شان نزول سماعت فرمائیے۔ یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی یتیم، 2 بھائی گٹھے رہ رہے ہیں اور ایک بھائی مر جاتا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ یتیم ہو جاتی ہے، اس کے پاس کوئی اگر مال ہوتا تھا تو جو اس کا چچا یا تایا وہ اس کا مال اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اس کے مال کو وہ کھا جاتا تھا، یا پھر وہ ایسا کرتا تھا کہ چونکہ یہ یتیم نابالغ ہوتے تھے اور ان نابالغ یتیموں کا جو مال تھا وہ شخص اپنے ان سے اچھا مال لے کر، یعنی اچھی زمینیں رکھ کر انہیں ان کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کر بنجر زمینیں دے دیتا تھا۔ تو یہ آیات پھر نازل ہو گئی کہ یتیموں کو ان کے مال جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو 7 چیزیں گنوا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، جادو کرنا یہ بھی ہلاک چیز ہے،
اس کی وضاحت میں ابھی نہیں کر رہا چونکہ ہمارا عنوان ہو رہا ہے۔ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل کر دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اس 7 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم کا مال نہ کھایا جائے۔ یہ وعید سخت قسم کی قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے دل کی سختی بیان کی، شکایت کی کہ حضور میرا دل سخت رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ 2 اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا۔ یہ ایک نسخہ بھی حضور نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان سے نکاح کر لو۔ نکاح کی جو تعداد بتائی، فرمایا کہ مسنا، پہلے من النساء مسنا، 2 سے نکاح کرو، وثلاثہ، یا وہ تم 3 عورتوں سے نکاح کرو، پھر فرمایا وربا، یا 4 سے نکاح کرو۔ یہاں پر تعدد ازواج کے حوالے سے قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدتن، پھر ایک سے۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ تو جو ایک شادی کر رہا ہے، عدل یہ ہے کہ 4 کرو، جو بندہ عدل کر سکتا ہے۔ عدل نہیں کر سکتا اس سے مطلب زیادتی کر رہا ہے وہ 1 کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو لبرل طبقہ ہے انہی کو دیکھتے ہوئے آئلی قانون بنائے گئے ہیں، اور ہماری عدالتوں میں یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے۔ علماء بھی اس پہ متفق نہیں ہیں، یہ غیر شرعی فتویٰ ہے، اور اس پر انہوں نے یہ نافذ کہ ہماری عدالت میں ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ کی پہلی بیوی جو ہے وہ نادرہ آفس یا ثالثی کونسل میں جا کر بیان ریکارڈ کروائے کہ میں اجازت دے رہی ہوں، اس کے بعد وہ شخص شادی کر سکتا ہے۔ یہ قانون قرآن کے، احادیث کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ صحابہ آئے تو انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا، تو ایک صحابی نے کہا حضور میرے نکاح میں 17 بیویاں ہیں، 17۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اب تم اسلام قبول کر چکے ہو، اسلام کا حسن یہ ہے کہ تم اپنے نکاح میں صرف 4 کو رکھو گے، باقی کو طلاق دے دو۔ 17 میں سے حضور نے 4 کو رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی سیاستہ میں سے ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نکاح میں 8 بیویاں ہیں۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1952، اور سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 2242۔ آپ نے فرمایا 4 کو طلاق دے دو، 4 کو اختیار کر لو۔ تو حضور فرما دیتے نا 1 کو رکھو۔ اس میں بیان کرتا ہوں کہ ان کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نکاح کے حوالے سے سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم گھر بسانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ایسا کرے، وہ روزے رکھے۔ کیا کرے؟ روزوں سے شہوت جو ہے، شہوت جنسی خواہشات ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، یہ فائدہ ہے۔ یہ تب کہا گیا کہ جب تمہارے پاس نان و نفقہ، گھر دینا، اخراجات کرنا، یہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم پھر، اب ظاہر ہے جنسی خواہشات تو نہیں پورے کر سکتے، آپ نے اس کا مہر ہی نہیں دے سکتے، تو ایسی صورت میں تم یہ کرو کہ تم روزے رکھو، تمہاری شہوت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف کے بعد
مومن کے لیے سب سے بڑا فائدہ جو ہے اچھی بیوی ہے، نیک بیوی جو ہے یہ مومن کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، یہاں پر فوراً سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو ایک کی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، یہ قانون صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ شوکن نہیں لائی جا سکتی، یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف حضرت شیر خدا کے لیے تھا، کیونکہ حضرت شیر خدا وہ واقعہ اور ہے، چلیں اس کی طرف نہیں جاتے، بہرحال وہ شادی کرنا چاہتے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے شوکن کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حدیث پاک، تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ کسی بھی عورت سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو 4 وجوہات کو وہ دیکھے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مال کی وجہ سے نکاح کرے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے کچھ ہے، ہمارا الٹا ہی انداز ہے کہ جو اسلام کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے ایک معزز خاندان کی ایک خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اس نے دوسری بار تیسری دفعہ پوچھا، حضور نے فرمایا کہ خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کر لو، بانجھ سے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی انبیاء کی امتوں پر مجھے اللہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب جو تعدد ازدواج پر فرمایا کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اس کے حوالے سے سنیں ذرا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جو پیدائش کا عمل ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ عورتیں جو ہیں اگر آپ ریشو نکالیں تو جہاں پر ایک مرد پیدا ہو رہا مقابلے میں 2 عورتیں، 2 بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی شخص شرع خواندگی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں باقی جو عورتیں بچ جائیں گی ان کا کیا ہوگا، ان سے کون نکاح کرے گا؟ اب اس کی 3 صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ علماء نے یہ بیان کیا کہ باقی جتنی عورتیں ہیں تمام عمر وہ شادی کے بغیر گزارا کریں گی اور اپنی جنسی خواہشات کسی بھی مرد سے وہ پوری نہیں کر سکتی، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی جو بچ جائیں گی عورتیں وہ ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کریں گی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو مالی استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جسے استطاعت دی ہے وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ پہلی دونوں جو صورتیں یہ فطرت کے بھی خلاف ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہیں، اور تیسری صورت کیا ہے کہ جو ان سے نکاح کر لے گا۔ ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی رہتی ہیں تو اگر رشتہ آ جاتا ہے تو وہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیتے، پہلے ہی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے کہ پلاٹ ہمارے نام کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ ڈیمانڈیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یوں بچیاں جو ہیں وہ ان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور جو غیر فطری طریقے ہیں وہ دونوں پہلے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے مرد کی جو جنسی خواہش ہے یہ 60 سال تک رہتی ہے، مرد جو ہے عورت کے ساتھ جنسی خواہشات یا جنسی جو عمل ہے یہ 60 سال تک جاری رکھ سکتا ہے، عورت کے اندر یہ جتنی بھی جنسی خواہشات ہیں یہ 40 سال تک ہوتی ہیں۔ اگر ایک مرد عورت کے ساتھ جنسی ضرورتیں پوری کرتا ہے 40 سال تک تو عورت سے وہ پوری کرے گا، 20 سال اگر مرد کی عمر 70 سال ہے تو وہ آگے 30 سال کیا کرے گا یا 20 سال کیا کرے گا؟ اس حوالے سے پھر علماء نے 3 صورتیں لکھی ہیں، کہا کہ ان 20 سالوں میں مرد اپنی جنسی خواہشات بالکل پوری نہ کرے، فرمایا یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس سارے عرصے میں دوسری جو صورت ہے مرد ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تیسری صورت ہے کہ وہ پھر اس عرصے میں کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے، چونکہ پہلی عورت سے وہ 40 سال تک اپنی جنسی خواہشات پوری کر چکا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ دوسری عورت سے نکاح کر لے۔
اب یہاں پر اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دوسری عورت سے نکاح کرے۔ تیسری دلیل یہ ہے، بعض اوقات عورت بانجھ ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور اس صورت میں پھر اس سے اولاد بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ چاہتا ہے میں شادی کروں، خاندان آڑے آ جاتا ہے، کیسے شادی کر سکتے ہو؟ کہتا ہے بچے نہیں ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے بچے پیدا کرنے والے سے شادی کرو، میری عورت تو بانجھ ہے۔ نہیں خاندانی مسئلہ ہے، اس کے ابا ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، تو نہیں کرنی۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر، اس کی 2 صورتیں، پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کر لیں۔ اب اگر اسلام کو سامنے پیش کیا جائے تو 2 آپشن ہمارے پاس ہیں، طلاق بھی جائز عمل ہے لیکن کوئی وجہ نہیں ہے تو ناپسندیدہ عمل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے نکاح کروا لے، کہ بچہ پیدا کرنے والی سے نکاح کر لے۔ تو ایسی صورت میں وہ پہلی کو بھی رکھے اور دوسری سے نکاح کر لے، 2 بیویاں اپنے نکاح میں رکھے، اور یوں وہ عدل کرے گا۔ چونکہ جو بانجھ ہے وہ بچہ خود تو پیدا نہیں کر سکتی، لیکن بچوں کا شوق اسے بھی ہے، اور جب دوسری عورت سے بچے پیدا ہوں گے تو یہ جو پہلی جو بانجھ عورت ہے دوسرے بچوں سے یہ بھی پیار اسی طرح کرے گی۔ چوتھی دلیل یہ ہے، فرض کیجئے کہ کسی شخص کی ایک بیوی ایک متعدی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ لا علاج بیماری ہے، تو ایسی صورت میں اس کا شوہر صحت مند ہو، اب پھر خاندان آڑے آ جاتا ہے، کیسے شادی کرے گا؟ ہوش کرو، یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، تائی کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، کیسے نکاح؟ وہ بیمار ہے، مرد پوری زندگی برادری کی بینٹ چڑھ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ اسے طلاق دے دے، اسے اسلام نے جائز کہا ہے، لیکن چونکہ اسلام نے ناپسندیدہ بھی، یہ ایسا جائز عمل ہے جسے پسند نہیں کیا گیا۔ دوسری صورت ہے کہ تمام عمر مرد صاحب جو ہیں وہ جنسی خواہشات پوری نہ کریں، بیٹھے رہیں اسی طرح۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص دوسری شادی کر لے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دونوں بیویوں کو رکھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس کوئی مناسب رشتہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف اور 2 چیزیں دیکھے، دینداری اور اس کا حسب دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر دیں۔ یہ تجربات آپ کو بتا رہا ہوں، اور ویسے بھی آپ لوگ خود معاشرے میں رہتے ہیں، پڑھنے کی حد تک اسلام کی نقطۂ نظر سے ہر شخص کہتا ہے جی یہ چیز ٹھیک لکھی ہوئی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کی جب باری آتی ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے بڑا گھر چاہیے، پلاٹ چاہیے، اچھا گھر چاہیے، دینداری 0 ہے، دینداری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے معذرت کے ساتھ، چونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو اسلامک لٹریچر سے دور رکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ اسلامک لٹریچر سے انتہائی دور ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں ہیں، اور یہ چونکہ سورہ نساء ہے، اس میں اسی طرح کے عنوانات آئیں گے، آپ کو کسی کو خشک بھی لگیں گے اور کوئی سن کر خوش بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔